نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے وہ بہت عظیم اور بہت مبارک دین ہے۔ انسانیت کی کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے اسی دین پر رکھا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دین اگر قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی دین اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی مذہب تلاش کرے گا، طلب کرے گا تو ہرگز اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن نے جگہ جگہ پر ایک بات بتائی کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ جن کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، کفر کیا، اسی حالت میں مرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال یہ بیان کیا کہ مرنے کے بعد زمین بھر کر وہ سونا دینا چاہیں گے اور اپنی جان کو چھڑا لے۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے بتایا کہ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دین کی محنت کے لیے جن کو چنتے ہیں، جن کا انتخاب فرماتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو طریقے رکھے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر طلب کے ان کو توفیق دیتے ہیں، یعنی سیدھا ہی اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کچھ آگے بڑھے، اپنی طلب کو ظاہر کرے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نوازے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ان کو منتخب کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رہبری کرتے ہیں اس شخص کی جو اس کی طرف متوجہ ہو، آگے بڑھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دین کی محنت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خاندان کے اعتبار سے، سماج اور معاشرہ کے اعتبار سے اتنے مضبوط، اتنے آگے نہیں ہوتے، مال و دولت کے اعتبار سے، برادری اور کنبہ کے اعتبار سے وہ آگے نہیں ہوتے، لیکن سیدھا اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوتا ہے تو دین کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور مثالی محنت وہ لوگ کرتے ہیں، ہمیں رشک آوے، ہمیں تعجب ہو۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کو محتاج بناوے کہ مجھے دین کی ضرورت ہے، میں ضرورت مند ہوں، تو وہ ایک قدم آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف دو قدم آئے گی، وہ چل کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا استقبال کریں گے، اس کی رحمت دوڑ کر گے۔ اور میرے بزرگوں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال کر رہے ہیں، ان کا کرم ہے کہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کفر اور شرک سے بھر جاوے اور سارے کے سارے فرعون اور ابو جہل جیسے نافرمان ہو جاوے، تب بھی اللہ کی کبریائی میں اور اللہ کی بڑائی میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، کمی نہیں آئے گی، اور اس میں ذرہ برابر بھی نقص اور بال کے برابر بھی اللہ کی کبریائی میں کمی نہیں آ سکتی، اور سارے کے سارے لوگ قطب ہو جاوے، غوث اور ابدال ہو جاوے، اور سارے کے سارے لوگ عبادت گزار ہو جاوے، پوری انسانیت میں کوئی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہ کرے، تب بھی اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے
کہ سارے لوگ مل کر کے اگر تجھے ضرر اور نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور سارے لوگ نفع اور فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو سارے لوگ مل کر کے بھی نفع اور فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ایک انسان کھانے کی بہت تمنا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں یہ لکھ دیا کہ یہ کھانے کا نظام بند، تو کروڑوں پتی ہیں، سارے اسباب اس کے پاس ہے لیکن ایک لقمہ وہ حلق میں اتار نہیں سکتا۔ اللہ نے جب یہ طے کر لیا کہ پانی کا حساب اور پانی کا نصاب اور کوٹا میں نے مکمل کر دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ایک گھونٹ نہیں پلا سکتی، اور اللہ جب چاہے تو سارے اسباب بند ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کھلا بھی سکتے ہیں پلا بھی سکتے ہیں۔ ابھی اللہ کی قدرت کا نظارہ 2 دن پہلے ایک چیز دیکھی، ایک آدمی کھا رہا تھا اور ایک کتا آیا اور وہ پڑے کا جو تھا وہ لوٹ کر کے چلا گیا۔ اب یہ آدمی اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور لکڑی لے کر کے، اور جیسے وہ مارنے کی تیاری کر رہا ہے کتے کے اوپر نگاہ پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں۔ ایک آدمی معذور پڑا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے، یہ کتا وہاں جا کر اس کے منہ میں ڈال رہا ہے اور کھلا رہا ہے۔ اس نے جب دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ میرے پروردگار کی قدرت یہ جب کھلانے پر آتا ہے ہاتھ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نظام یہ پیدا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بھی فضائل میں واقعہ لکھا ہے کہ چڑیا تو جا رہی تھی اور نابینا اندھے سانپ کو وہ دانہ ڈال رہی ہے اس کے منہ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پہنچانے آتے ہیں تو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ میرے بزرگوں، یہ حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی شان میں اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں۔ یہ تو ایمان والے جو کبھی مایوس اور نا امید ہو کر جو ایمانی محنت کرنے کی اسپرٹ تھی، جو طاقت تھی، جو جذبہ ہونا چاہیے، حالات سے متاثر ہو کر کے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو اس میں کمزوری، اس میں تکلیف، نقصان جو ہے وہ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں۔ اور ایک بات ہم یاد رکھیں جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، کہ وہ ذات جس نے ہدایت دے کر کے اور دین حق دے کر کے جس رسول کو بھیجا ہے، تو اللہ کی غرض اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین جس دین کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں سارے دینوں کے اوپر غالب آئے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ایک جگہ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ مشرک لوگ، کافر لوگ ناپسند سمجھے لیکن اللہ کی چاہت تو یہ کہ سارے دین پر غالب آئے۔ دنیا کے لوگ کتنی محنت کریں باطل پرست گمراہ کرنے کی، ہٹانے کی، لیکن مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر دین حق کو دبا نہیں سکتے، مغلوب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دین حق کو روشنی کہا گیا۔ اور روشنی کو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریکی جو ہوتی ہے اس میں وہ چھٹ کر کے روشنی پہنچ جاتی ہے آگے۔ لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب کو ظلمات یعنی اندھیرے کہا گیا ہے، اور دین اسلام کو نور کہا گیا، روشنی کہی گئی۔ مسجد میں اندھیرا ہو، جیسے ہم لائٹ چالو کریں گے تو فوراً اندھیرا ختم، بھاگ جائے گا۔ اسی طرح حق کی محنت جہاں پر بھی ہوگی، اس حق کی محنت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اور حق کی محنت میں روشنی ہے، حق کی محنت میں اجالا ہے۔ یہ حق کی محنت اپنا اثر دکھا کر کے رہتی ہے۔ بہت سی مرتبہ ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ساتھ دینے والے، ہمارا تعاون کرنے والے کوئی نہیں ہے، ہم جو کچھ لوگ ہیں وہی محنت کرتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، اس وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم خود محنت نہیں کر رہے ہیں،
من جانب اللہ ہمارا انتخاب ہوا. ہماری تو خوش قسمتی ہے, ہماری تو سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کام میں لگا رہے ہیں. دنیا کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے حوادثات پیش آتے ہیں, اور انسان کتنا تھکتا ہے جس کے لیے تھکنا چاہیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے سارے جنات اور سارے انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. آدمی دنیا میں کوشش کرے, مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دنیا اس میں حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے دین کو آباد کروں, میرے دین کو میں تقویت پہنچاؤں. تو اللہ تعالیٰ جن کو استعمال کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء پر عمل ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں ان کو چن لیتے ہیں. ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اور پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ میرے پروردگار آپ نے جو توفیق دی ہے اس پر باقی رکھیں, ہم کو ہٹانا مت. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامت, کسی عمل پر جمے رہنا یہ کرامت سے اوپر. ہوا میں کوئی اڑے, پانی کے اوپر مصلی بچھا کر کے کوئی نماز پڑھے, اس سے اونچا عمل یہ ہے کہ آدمی کسی عمل پر لگاتار جمع رہے. اور جو لوگ تھوڑے دور ہیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ میرے پروردگار اس دین کی محنت کے بارے میں جو آپ نے مجھے ہٹا دیا ہے, کوئی قصور ہو گیا ہو تو آپ مجھے معاف کرو. استحضار ہو روزانہ اور اللہ سے مانگتا رہے. اور اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں اور اتنے رحمت والے ہیں کہ بندوں کے سارے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں تو اس کا دروازہ اس وقت بھی کھلا رہتا ہے. اس لیے قرآن نے ایک جگہ پر فرمایا کہ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. پروردگار عالم کو بندوں سے اتنا رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ, اور فرعون کے پاس جاتے وقت میں یہ ہدایت دی کہ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, تم دونوں اس کے پاس جا کر کے اس سے نرم گفتگو کرنا. اور وجہ یہ بتائی کہ لعلہ یتذکر او یخشا, امید ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. اللہ کو بھی یقین تھا کہ وہ ماننے والا نہیں ہے, لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا. ہمارے دل میں کبھی یہ بات آتی ہے کہ ان کے پاس تو 5 مرتبہ گئے, 10 مرتبہ گئے, لیکن وہ تو توجہ نہیں دیتے. یہ بات ہمیں یہ پیغمبروں کا طریقہ جو دعوت کا ہمیں وہ طریقہ سکھا رہا ہے کہ اللہ کو یقین تھا کہ وہ ماننے والا نہیں ہے, پھر بھی حضرت موسیٰ اور ہارون کو یوں کہا کہ تم جاؤ اور اس سے نرم بات کہنا. یہاں علماء کرام نے ایک نقطہ بیان کیا کہ جو فرعون ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, اس کے پاس جب بھیجنے کی باری آئی تب بھی حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو یوں کہا کہ نرم بات کہنا. تو اللہ کی رحمت کتنی بڑی کہ ایسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس بھی جاتے وقت پیغمبر کو یوں کہتے ہیں کہ سختی مت کرنا, نرمی, یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا. علماء کرام یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جو یوں کہے کہ آپ میرے رب ہیں, میں آپ کا بندہ ہوں, تو اس پروردگار کا اس بندے سے معاملہ کیسا ہو. جو خدائی کا دعویٰ کرے اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے تو اس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں, اس اکیلے کی عبادت کرتے ہیں. ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں, تو وہ پروردگار عالم کیا ہمیں ضائع کر دے گا. اس نے میرے بزرگوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا ربط اور اپنا تعلق بڑھاویں. دن بدن ہم محاسبہ کریں کہ میں اعمال کے اعتبار سے کیسا ہوں. میں نماز کے اعتبار سے, جو نماز محتم بالشان عبادت, مرنے کے بعد سب سے پہلے قیامت کے دن اس کا حساب کتاب اگر اس میں درستگی نکلی تو باقی ساری چیزیں ٹھیک نکلے گی. اب میری نمازوں کا حال کیسا ہے, میں اعمال کے اعتبار سے کیسا ہوں. ہم سوچیں کہ یہ ہمارا لوناواڑہ کا علاقہ
جو دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے سب سے پرانا پورے ضلع میں ہے۔ ہمارے یہاں مدارس کی محنت، ہمارے یہاں تعلیم کی محنت، خانقاہی محنت، یہ ساری محنتیں ہونے کے باوجود ہمارے شہر کا حال ایسا ہے، تو جہاں یہ محنتیں ہی نہ ہو، خاص کر کے ہمارے اطراف میں، وہاں دینی حال کیسا ہوگا؟ وہ میرے بزرگوں، ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اطراف میں جا کر، اور یہاں جو ہماری جماعتیں بنی ہوئی ہیں ملاقات کے اعتبار سے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرماوے۔ یہ طریقے اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کے طور پر ڈالے تھے کہ اس طرح محنت کرنے سے ارتداد کی اگر لہریں آئے گی تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ قابو ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں ہماری زندگی کا نظام بنانا ہے کہ میری زندگی جو دن بھر 24 گھنٹے میرے گزرتے ہیں، میں اپنی دکان کے لیے وقت فارغ کرتا ہوں، اپنے کام کاج کے لیے وقت فارغ کرتا ہوں، لیکن جب یہ ارتداد کی اور طرح طرح کی سازشیں اور تدبیریں اختیار کی جا رہی ہے دین اسلام کے خلاف اور ہمارے بھائیوں کے اور بہنوں کو دین سے ہٹانے کے خلاف، تو ہماری ذمہ داری اس وقت بڑھ جاتی ہے کہ ہم ہمارے 24 گھنٹوں میں سے دن میں کچھ نہ کچھ وقت متعین کریں۔ جب تک زندگی کا نظام الاوقات نہیں بنائیں گے، ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے میرے بزرگوں، وہاں تک کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم ہمارے 24 گھنٹے میں غور کریں کہ میرے کتنے گھنٹے ایسے فالتو گزر رہے ہیں، بات چیت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، مجلس بازی میں۔ آدھا پونا 1 گھنٹہ بھی اگر دین کی محنت کے لیے میرا گزرے گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک لشکر بھیجا تھا، اور وہاں کچھ لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ تو صدیق اکبر نے ایک جملہ اس وقت فرمایا تھا، وہ جھلک اور وہ فکر، وہ سوچ ہماری بھی ہونی چاہیے۔ یوں فرمایا تھا، یُنکَسُ الدِّینُ وَأَنَا حَیٌّ، میں زندہ ہوں اور میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ یہ سوچ اور یہ فکر میرے بزرگوں ہماری ہوگی تو انشاءاللہ دین کے اوپر باقی رہنا جمنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو بڑے غیرت والے ہیں، وہ ہمارے محتاج نہیں۔ جیسے شروع میں کہا، ہماری سعادت مندی کامیابی یہ ہے کہ ہم استعمال ہو جائیں، ورنہ ہمیں ہٹا کر کے وہ دوسروں کو لگا دیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کا ایک قاعدہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتے یہاں تک کہ وہ خود نہ بدل جائے۔ اگر ہم بدل گئے تو اللہ تعالی ہمارے محتاج نہیں ہے۔ ہم ہماری عمروں پر غور کریں، زندگیوں پر غور کریں۔ پہلے کچھ مدت پہلے عام طور پر جو موتیں ہوتی تھیں وہ ایک عمر کے بعد ہوتی، لیکن اب تو حالات دیکھیں، نہ جوان کا ٹھکانہ نہ بچے کا ٹھکانہ۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری زندگی کی یہ ساعت اور یہ گھڑیاں اللہ کے دین کے خاطر لگ جائے، اس میں استعمال ہو جائے۔ ایک مزاج ہمارا ہوگا کہ میں ایک داعیانہ مزاج کے میں دعوت دوں تو دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو داعی بنا دیں گے، اور مدعو یعنی کسی کا شکار ہونے سے اس کی حفاظت فرمائیں۔ ہم معذور ہیں، ہم چل نہیں سکتے ہیں، مسجد میں آئے ہیں تو ہمارے اڑوس پڑوس میں جو ہمارے بھائی حکمت سے پیار سے ان کو سمجھا، ان کو دعوت دے۔ اللہ نے تندرستی دی ہے، ان تندرستی کو استعمال کر کے ان قدموں کو ہم جیسے دکان کے لیے، بازار کے لیے، اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے اپنے بھائی جو محنت سے دین سے بچھڑ گئے ہیں، اعمال سے دور ہے، ان کے لیے بھی میرے بزرگوں ہم استعمال کریں۔ یہی پیر ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن بعد پرس ہوگی۔ اب زمانے کی رفتار ایسی بے برکت والی ہو گئی ہے، ایک جمعہ گیا اور فوراً دوسرا جمعہ،
ابھی رمضان گیا، 2-3 مہینے میں پھر رمضان، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سال تم کو مہینے جیسا لگے گا، مہینہ تم کو ہفتے جیسا، ہفتہ دن جیسا، اور دن گھنٹے جیسا، اور گھنٹہ ایسا لگے گا جیسے دیا سلائی جلائی۔ ایک سلی جلاتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے، گھنٹہ ہمارا ایسا گزر جاتا ہے۔ آپ عصر کی نماز سے عشاء کا وقت دیکھو کتنی رفتار سے گزر جاتا ہے۔ اس لیے ہم ٹائم ٹیبل بناوے، مزاج بناوے کہ اعمال کے اعتبار سے میں آگے بڑھوں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سیدھی سادھی محنت چلائی ہے، جس میں چھوٹے کا شامل ہونا، جوان کا شامل ہونا، ہمارے بزرگوں کا، بڑی عمر والوں کا شامل ہونا، ان پڑھ کا شامل ہونا، جاننے والے کا، ہر ایک کا جڑنا اور حصہ لینا اس کے لیے آسان ہے۔ اور یہ جو ترتیب اللہ کے راستے میں جانے کی نکالی جاتی ہے میرے بزرگوں، ایک خاص وقت اچھی صحبت میں اور اچھی جگہ میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قلب میں، دل میں کیفیت کو بدل دیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، قرآن نے اس کے 3 مرحلے بیان کیے، تو 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور 40 دن میں کیفیت بدلتی ہے۔ ہمارے بڑوں نے بھی اس حساب سے یہ 4 مہینوں کی اور 40 دن کی ترتیب جو بتائی ہے کہ 40 دن میں ایک کیفیت بدل جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں پہلے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں، اعمال کے اعتبار سے اتنی پابندی نہیں تھی، لیکن 40 دن کا وقت لگا تو چہرہ بھی سنت والا لے کے آئے، لباس بھی نورانی اور شرعی لے کے آئے، زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ پہلے اعمال سے غفلت تھے، اعمال کے بڑے پابند ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دل اتنا نرم کر دیتے ہیں۔ یہ گودرا کی جماعتیں جو آتی ہے، کبھی ان سے سنت رسول کے بارے میں تھوڑی تشکیل کرتا ہوں کہ دوسری مرتبہ آؤ تو آپ ایسے آنا کہ ہم پہچان نہ سکیں، تو اللہ تعالیٰ دل ایسا 3 دن میں نرم ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اکثر حضرات ایسے ہو جاتے ہیں۔ 3 دن میں یہ اثر ہوتا ہے تو 40 دن میں، 4 مہینے میں اللہ تعالیٰ کتنا نوازیں گے۔ اور میرے بزرگوں، یہی گھڑیاں مرنے کے بعد ہم کو کام لگیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو کسی چیز کا افسوس، قلق، رنج نہیں ہوگا بجوز ان گھڑیوں کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزری ہو۔ اس لیے ہماری عقل مندی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے نظام کے بارے میں کچھ غور و فکر رکھیں، نمازوں کے اہتمام کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں، اور اطراف میں خاص کر کے ہمارے دیہاتوں میں، اور ہمیں جو پانڈرواڑہ دیا گیا ہے، بہت سوچنے کا مقام ہے کہ ہم محنت نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ وہاں جا کر کے پہنچ جائیں گے۔ تھوڑا کچھ ترتیب بناویں تو پھر مرنے کے بعد جہاں جہاں ہم نے دین کی فکروں کے لیے، دین کی محنت کو لے کر کے قدم ڈالے ہوں گے تو زمین کا خطہ اور زمین کا حصہ ہمارے حق میں شہادت دے گا۔ ہمارے ایک استاد تھے، جب وہ باہر جاتے تھے تو ان کا معمول یہ تھا کہ وہ کلام پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو ان کا جب وہاں جانے کا پروگرام ہوا دارالعلوم سے دوسری جگہ، تو ہمارے استاد نے بیان کیا تھا کہ ایسے آدمی ہیں کہ وہ کلام پاک بہت پڑھتے رہتے تھے، تو ان کے حق میں جو ہوا کی فضا ہے نا، وہ بھی گواہی دے گی، جہاں جہاں سے ہوائی جہاز گزرا ہوگا، کیونکہ وہاں تلاوت کی ہے انہوں نے۔ ویسے زمین کے جس حصے پر بھی ہمارے قدم گرے ہوں گے، وہ حصہ ہمارے حق میں شہادت دے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ پانڈرواڑہ جو ہمیں سپرد کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں دل پر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم 4-5 آدمی ہر ہفتے میں نظام بنا، ہفتے میں 1 دن قربانی دینی ہے، لیکن جائیں گے تو ان کا بھلا ہو جائے گا، دین وہاں سے اٹھے گا، جتنے کار خیر وجود میں آئیں گے سب میں ہمارا حصہ لگ جائے گا۔ حضرت مولانا احمد ادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال پہلے آجنوا ہے، انڈارا ہے وغیرہ، وہاں بسیں بھی نہیں جا سکتی تھی، ٹرکیں بھی نہیں جاتی تھی، لیکن چل کر کے وہاں مسجدیں بنوائی اور نظام بنایا۔ آج دیکھو ہم وہ تو قبر میں چلے گئے، لیکن جتنی بھی دن کی محنتیں ہوتی، ہماری جماعتیں جا کر کے وہاں مسجد میں ٹھہرتی ہیں، کام کرتی ہے، ساری مولانا کے حصے میں جو ان کی جماعت تھی کام کرنے والی۔ اس لیے یہ آج حالات ایسے ہیں کہ ہمیں پہلے سے زیادہ مستعد ہونے کی
اور تیار ہونے کی اور دل میں لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ تو 4 مہینے کی جماعت جو ہماری 4 فروری سے جا رہی ہے، اس کے لیے اپنے اپنے عزائم اور ارادے ظاہر فرماوے۔ پہلے جنہوں نے طے کیا ہو وہ بھی ظاہر کر، ابھی جن کی دل میں آیا عفوك إني للنور مدت يداي